أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيد المرسلين إمام المتقين رحمة للعالمين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين در الله المكنون سد الله المحجون بإعلام الله تعالى عالم ما كان وما يكون سيدنا وشفيعنا الذي لنا فتدلى فكان قام قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله سيدنا وشفيعنا حبيب الله ومحبوب الله سيدنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم وطار الطائر ودار الدائر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وقال اسمه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون دروشی پڑھ السلام علیکم یا سیدی یا رسول حضرات، وقت بہت مختصر ہے میرے واسطے، میں آج راتی پہنچنا آپ دلی، لیکن تو پیر بھائی نے میں بہت دیر تو پیچھے اجازت دیتی ہے اور حال ہی میں چلتا میں خبر نہیں اجازت کس وقت دے سو مختصر لفظ میں جو میں کہوں چند چلا لگنا اتنے کوئی پناہ گزین حضرات بیٹھے مہاجر لوگ خیر کوئی نہیں پہلی گلے میں موئے بندے نو پرتے جے ہو یہ جیندے نو کوئی میں دسو جیڑا جیلا ہوئے اسے پتر کول ون کے ونجو چا کو جی اس تیرے پیو نو پرچاؤن واسطے آیا وہ اپنے پیو دا پتر لڑ نمبر چڑھنا جو سارے جینا تسی کون ہو پرچاؤن والے ہو عربی زبان میں تعزیہ عزا یہ زمانہ ہے موعظہ پرچاونا تعزیت کہنے ہیں موعظہ پرچاونا اور عزا اس زمانہ یہ ہے پرچاونا موعظہ تسی میں نے دسو امام علی شان حضرت شہید کربلا سید الاولیاء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جینا جان لو یہ موعظہ جان لو جیڑا شخص ایک گمان کرے بھائی امام حسین مر گیا ہے وہ کافر ہے، قرآن میں روح نارو کافر ہے۔ یہ میں ایسا پڑھیا تمہارے سامنے پہلی ایت یہ مانا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں قتل کی جانے انہوں گمان ہی نہ کرو جو مر گئے اور نہیں مر گئے وہ زندہ، تو ہنو شعور نہیں ہے، تو ہنو ادراک نہیں، غلطی سمجھ نہیں، تو ہنو اس غلطی رب العالمین کی حکمت ہے تو لوگ بندے کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے، رب العالمین کی حکمت کو کیوں سمجھ سکتے؟ تو یہ سمجھ سکتے ہو کہ 1000 میل جتے ایک شخص گل کر رہا ہے اور اسے تمہارے سامنے حاضر ناظر ہے، میں سمجھا سکتے ہو یہ گل؟ یا 8000 میل سے ایک شخص تقریر کر رہا ہے اور تم سن رہے ہو، اسی وقت تم میں یہ سمجھا سکتے ہو؟ ساڑھے عقل سے یہ کچھ نا بندے کی بنی ہوئی چیز ابھی نہیں سمجھ سکتے، تو رب العالمین کی حکمت کو اسی لوگ آتی ہے بھائی ساری سمجھ آ
نہیں تو نہ منا تو اصل یہ آمد کون ہو سکتا ہے اور پاگل کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ مالک الملک فرمانا ہے گمان نہ کرو جو میرے رستے شہید ہو قتل ہو گئے لو مر گئے لو نہیں مر گئے ہو زندہ. دوسرا نے فرمانا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جو اللہ کے رستے میں قتل کیے جانے تو مت کو جو مر گئے لو نہیں مر گئے ہو زندہ. اے اللہ تعالیٰ کا اے حکم. واقعات کے لحاظ نال حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتہ بھی شہید ہوئے. حضرت علی کے بھائی ہیں حضرت جعفر. حضرت علی تین بھائی ہیں مولا علی حضرت جعفر حضرت عقیل. حضرت جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتہ دے ایک جگہ ہے 60 سال تو پیچھے انہوں کی اولاد یہ کیا ہے بھائی اصل انہوں نے قبر مدینے سے بلایا گیا ونج کے پٹیا نہیں نکلے تو آپ کا جتنے تلوار لگی آئی وہ جا جو کھلی ہے تو خون سرخ خون رہ گیا. تو 60 سال کے پیچھے دسو خون باندھا ہے. دوسرے لوگ جان دو نا جس جانور کو ذبح کرنا ہوئے چھری وہائے ہو تو خون نہ نکلے وہ ہلے نہیں کیا جو کہ دن پہلے نکل چکی ہے. ٹھیک ہے سنو جس کا خون 60 سال کے پیچھے ہی باندھا پیا اور سرخ خون ہے. یہ حضرت جعفر طیار اس وقت آتے ہیں حضور نے مدینہ شریف کھلو کے فرمایا تو میرا جعفر اردو ہے نا سلام پیادا ہے. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ بدر شہید ہوئے. آپ نے 70 سال کے قریب آپ کی مزار مبارک کھولی نے کیونکہ پہاڑی پانی آیا جو آپ کی مزار کے نال لگا ہے تو آپ کی اولاد نے یہ کہا بھی اصل آپ کی مزار کو اچھی جا دیتے رکھنے ہیں. ایک کہاڑی دعا بہولا سمجھو نا یہ آپ کے گٹے کو لگ گیا قبر کھولنے آیا وہ تو خوب باہر نکلیا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور تاریخ نہ ثابت ہے کوئی لمن کیوں نہیں ہے. اور بھی کئی گلاں کئی تو میں خود ہی ازمائیاں مطلب نہیں دستا. سب سے بڑی گل یہ بیٹے رب العالمین فرمایا جو میرے رستے میں قتل کی جاویں وہ نہیں مرتے. ہوں فرماؤ تسی لوگ اپنے پیو جیلے کو آ کے پچھے تاکہ تھی ہدک جان گے ہو. امام حسین جس نے خدا فرمایا جو زندہ ہے تو اس نے آخنا ہائے حسین یا اس کا ادا کرنا یا اس کا تعزیہ کرنا کہ کتنا بڑا کفر ہے. اس طرح کفر کو نہیں ہو سکتا. جہے لوگ امام علی شان کے روزے پاک کی نقل کرتے ہیں 4 لکڑیاں اور 4 لینا لینے ہیں اور میری دھیاں کھانا بن کے جب اس نے الٹا رونق دینی اس کو فرموں یہ ثابت کرتے ہیں کہ امام حسین مر گیا ہے اور ان دن تعزیہ رکھے ہوئے ہیں وہ نہ ہی ادھر تعزیہ رکھے ہوئے ہیں موئے اسے پرچا رہے ہیں. خدا توفیق دے بندہ اتوں اچھی سے باہر بنے امام علی شان کے روز پاک کا من کے طواف کرے کر اللہ مولا اور فرشتے عطا فرمایا جڑے فرشتے چاہیں اس روز پاک میں کہیں معصومی جو امام حسین کے روز پاک کی نقل کر کے اس میں جائے. انہیں لوگوں نے ہاتھ پلید اچھی پلید دل پلید اور پھر روزہ امام یہ لوگ بنا کے جائیں یہ امام کا روزہ نہیں ہے یہ کفر ہے یہ شرعی کفر ہے. مسلمان کو چاہیے امام حسین کو زندہ سمجھے نہ کہ میں مسلم بہ کے کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے قسم ہے اللہ تعالیٰ دی اگر امام حسین چاہے تو ہوں اسے جیو لیا سکتے تاڑی نہ بجاؤ. جہے واقعات میں نچے سنے میں تمہیں وہ نہ دستا قرآن صرف تم سنا رہا ہوں. امام علی شان کی ذات پاک نے تصا زندہ آکھو اور وہ حسین آکھو. امام حسین نے جڑا کم کیتا کرنے کی چکر نہیں
مولا علی کی ذات پاک کے متعلق دنیا میں دھبا جو مولا علی نے ڈر کے بیعت کی تھی آئی. حضرت خالد نے رضی اللہ تعالیٰ تلوار اٹھائی اور اگو مولا علی نے آکر بیعت کرنا نو کرنا تو نہ کہا خدا نے نہ یہ میں مارنے میں بیعت کرنا ہے. یہ مولا علی سے مگر دھبا آئے کہ امام حسین نے اس دھبے کو جتی دی روز کا ٹھکرا کے رکھ دیا. امام حسین صبر کی دا سی ڈرنے والا چمبر نہ. مولا علی گھر بہ کے بے ڈردا تو میں اسے سفر کی حالت بال بچے معصوم میرے نال میں نہ بڈردا میں بیعت نہ پہ کردا. اگر ڈر کے بیعت کرنے والے ٹمبر ہوں گے تو امام حسین ضرور بیعت کریں گا. مولا علی نے اگر ڈر کے بیعت کی دی ہونی تو امام حسین اپنے والد کے طریقے سے ضرور عمل کرتا. مولا علی شیر خدا کے متعلق کے گمان کرنا جو وہ ڈر گئے ہیں یہ ڈر سکتے ہیں. اور مثلا مولا علی جی اپنی کلام سننا. مولا علی فرمانے لو كنت واحدا وامتلاء الارض كلها والله ما بالغ واستوفشت. اے مولا علی جی اپنی کلام ہے اور یہ سنی کی کتابیں نہیں بلکہ خود شیعہ کی کتابیں ہے. اور میں شیعہ کے وزیر اعظم میرے ایران جو اس دن میں نے کیا تو میں جواب دے اور یہ کچھ کیا جو بہترین کتاب نے لکھی ہے اس جواب میں کداں دے سکتا لیکن نہیں دے سکیا. کداں بھی جواب ہی آ کہ میں لکھنا جو بہت اچھی کتاب ہے یہ لکھنا. اور میں نے اگر میں ایک حق اللہ ہوں اور ساری دنیا میرے مقابل ہو گئی تلوار لے کے آویں. مولا علی فرمایا میں خدا کی قسم ہے میری پپن گاری نہ ہوتی میرے دل کوئی کھٹکے ہی نہ ہوتی میرے کوئی مقابل ہے کہ نہیں. اس نے آخنا جی ڈر گیا. مولا علی فرمانے اگر 70,000 آدمی تلوار لے کے آویں میں ایک حقل ہوا میں تلوار کے رکھتا تو کھبے ہاتھ نال میری سیڑھیاں گھٹے نہ بیٹھا. اور اگر فرمانے اگر حق کے نہیں من لو اور مولا علی سچا یہ ڈوب گلے سچی جگہ کیا تھا کیا دے جی کیا کریا حقل جو آپ ڈر گیا. خدا نے شیر دلن دی کسے کہانیاں اور پھر سیرت لوگ اگوانے جی ٹھیک ہے. مولا علی فرمانے خدا کے رستے میں شہادت من اتنی پیاری ہے جتنا بھوکے تسے بچے نو اپنی ماں کی تھن پیاری نہیں ہوتی. بس کہنا مولا علی شیر خدا کے شیرا اتر گیا تھوڑا یہ ڈرپوک ثابت کرنا نہیں تھوڑا شیر خدا کا سنا آخو خدا کے شیر خدا کے شیر. مولا علی نے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے میں کتے نہ غلامہ آخو جنرل صاحب نے آخو جو کوئی خلاف شریعت میرے منہ جو کھوائے جس کونسل میں بند ہونا ہے کئی گل آوے خلاف شریعت میں ٹھکرا کے رکھ دینا. حالانکہ میری کی حقیقت میں ڈر سکتا ہوں خدا کا شعر ہے اس کا متعلق آخنا. مولا علی کے متعلق انہوں کی کتاب ہے کافی کلیری اس نے لکھا جب مولا علی 6-7 مہینہ جہائیں پہ گولے جھائیں مکے شریف کے پہاڑوں میں جو ایک اجدہا نکلیا ایڈا بڑا اجدہا اس نے دیکھ کے مکے شریف کے لوگ سارے نس گئے پہاڑوں میں چلے گئے اور مولا علی ہکلا رہ گیا. اس اجدہا نے منہ اڈیا اور مولا علی نے نپیا. مولا علی نے اس اجدہا کو نپیا تو آنکھ کھاڑیاں ہوئی اور پوچھ ہوتا ہے چیر کے رکھ دیتا. وہ ایڈا اجدہا ایک ایک پہاڑی اٹھ کے انہوں نے کتاب ہے کافی کلیلی میں اس کی عبارت ترجمہ کر رہے ہیں. وہ ایڈا اجدہا ایک ایک پہاڑی اٹھ رہی 70 جوان دری کے رہ گئے ہیں جا نہ سکے. تو جس بھی 6 مہینے کی یہ طاقت آئی جس نے وہ جوان ہویا اس نے شیر خدا کا لقب مل جائے اس وقت آخنا جو ایک بندے کو ڈر گیا یہ ظلم نہیں دور کیا ہے یہ خدا کی شریعت دھبا نہیں دور کیا ہے. اس دھبے کو امام حسین اڑا کے رکھ دیتا ہے. اسی ڈرن والے ٹبر نہ اور مطلب یہ دسنا ہے یہ ڈوم ڈلے آ کے سانوں آ کے کیا کرے حق اللہ انہوں کو خلافت کھس لی انہیں
پہلے یہ دسو خلافت منصب ہے خدا کی طرف جہاں منصب خدا کی طرف ہوتا ہے کوئی کر سکتا ہے مینو سوچ کے دسو زکریا پیغمبر ہوئے صلی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تو پیغمبر کو شہید کیتا نے لیکن کوئی یہ بھی آگ سکتا مجھے پیغمبری کھس رہی ہے امام حسین کو شہید کیتا نے کوئی یہ آگ سکتا ہے کہ امام حسین کی امامت کسی کھس رہی تھی ولایت کسی کھس رہی یہ رتبہ یہ نہیں مجھے ختم ہو گیا مولا علی نے مطلب کیا کہنا جو ان کو خلافت کھس رہی ہیں یہ انہیں ڈوما ڈلے کی روایتاں خدا نے نازل غور کیتا کرو اگر کو سمجھا کرو امامہ پاکہ سے مطمئن دیکھا کرو اور میں دونوں مولا علی نے اپنی کلام پاک جن مولا علی نے اس خلافت کے بارے فیصلہ کیا پہلے میں نے دس رہے ہوں مولا علی کا فیصلہ منظور ہے جیڑا مولا علی کا فیصلہ نہ منظور کرے وہ کون ہوتا ہے کافر انہوں ایک معتبر کتاب ہے ناصف التواریخ اس کا جلد دوا حصہ دوا صفحہ 519 ناصف التواریخ جلد دوا حصہ دوا صفحہ 519 اس سے مولا علی کی کلام موجود ہے خلافت کے بارے میں شیعہ کی نزدیک ایک بڑی معتبر کتاب ہے ناصر الدین قاجار ایران کا بادشاہ ہوا ہے اس نے عالمہ مجتہدوں کو اکٹھے کر کے کیا شیعہ مذہب کی صحیح کتاب لکھو اور اپنے وزیر عباس علی قلی خان کو جتوں اپنی نگرانی میں کتاب لکھوا وہ 13 جلدیں میں جو کتاب ہے اور ایک کی جلد سے دو حصے ہیں تو 13 جو کتنے ہونے ہیں ہاں 26 ہونے ہیں اصل بھائی مسیطیں پڑھے ہیں سانو یہ پہاڑے نہیں آنے 26 جلدیں میں جو کتاب ہے ایک شیعہ میں ہمیشہ دعا دینا رہنا ہے اللہ اس کو ہدایت کرے اس من میں کتاب بان دیتی ہے یہ سنیوں میں کتاب نہیں دیں 1000 روپے کی قیمت رکھی ہوئی جو بالکل پیسے دے لیں مگر میں کتاب بان دیتی میں کیڑا جلد کیا ہے پہلے جلد کا حصہ دعا ہاں جلد دعا حصہ دعا صفحہ 519 مولا علی فرماتے ہیں تسی لوگ آج وہ بھی خلافت تیرا حق کے انہاں تیرے کو خس رہا جتا دل جتا تو دو گلہ ہو سکتی ہیں مولا علی فرماتے ہیں یا میں حق کا خلافت کہ انہوں نے لیا ہے یا حضرت نے سارے اصحاب دا علیہ حق کا دیکھ رہا کو میرا حق کا فرمانی وحبت لهم طبت نفسا ونفضت یدین و استصلاحا میں بطیب خاطر خوشی رضا نال انہوں نے بخش دیتا اگر آج ہو بھئی تیرا حق تھا تو میں خوشی رضا نال بطیب خاطر انہوں نے بخش دیتا ہن فرماؤ کہنا حق ہے اور اگر اراغا حق کا فاصاب الشام الصغرى پھر حق باقدار رسید جن حق کا پہنچ گیا فرمانی تاری زندگی کیوں پیر بہ گئی جی میں نہ کہتے تھی حضرت اصحاب نے پھوڑ سکتے ہو حضرت اصحاب نے عملی لڑا سکتے ہو یہ مولا علی کا فیصلہ ہے وہ آیا ہے نا یہودی آئے تھے وہ مسلمان بن کے آیا ہیں مسلمانوں کو پھوڑنے واسطے انہیں سمجھے جو دنیا دار لوگ دنیا کو لڑ بولنے نہ شاید حضور کے اصحاب بھی اس اختلاف حال ہے انہیں رسول پہ فرماریں ذکر میرے حق کا تو میں خوشی رضا نال بخش دیتا اور سنا صفائی نال بخش دیتا اگر انہوں نے حق کا تو حق باقدار رسید جن حق کا پہنچ گیا ہوں مولا علی نے دیکھو وہ سچا ہے یا یہ ڈوم ڈلے سچا ہے کچھ غور کیسا کرو ایک شخص آیا ہے حضرت علی کو کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم آگیا تو وہی نہ جان تو حقل نہ ہے بطحالی وادی نو میں سوارا نال تے پیدل نال بھر دیتا یہ روم کے بادشاہ نے گھل لیا بھی ونجے تے مسلمانوں کا مغرب لڑا تو تگڑو تو امیر بننا سے تیرے نال سارے حق تیرا ہے مولا علی فرمایا
یہ دسو کیوں کہ وجہ مجھے تم بہادر ہے مولا علی فرماتے ہیں تم چنگا جان دو یا اللہ تعالیٰ چنگا جانتا ہے وہ بھاویں یہودیاں ہیں تب بھی انہوں نے آخنا پیا کیونکہ مسلمان بنے ہوئے ہیں خدا چنگا جانتا ہے مولا علی فرماتے ہیں لیکن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بہادر ہوا تو ہجرت کی رات اللہ تعالیٰ میں نے اپنے محبوب اللہ ساتھی اور سنگی بنا کے کر لیا ابو بکر میرے کو بہادر ہے اس واسطے کر لیا نہیں یا حضرت کو در کے دلوں میں کر دیا گناہ کیا مولا علی فرمایا تھوڑے دماغ میں شیطان بول لگا جس نے میں جتی نال کر دینا حالانکہ بڑا افسر فوجاں بڑی فوجاں لے کے آیا تھوڑے دماغ چوں شیطان میں جتی نال کر دینا تو نہ حضرت صاحب تم چھوڑ سکتے ہو جاؤ نکل جاؤ ورنہ میں تم سارے سے موٹی موٹی کر دیں یہ مولا علی کا فیصلہ پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے ہر میدان میں یعنی کتاب ایک کافی اصول کافی اس سے باب العلم اس باب العلم میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے مسئلہ پوچھا یا حضرت وہ جیلا امام اور امیر برحق نہ ہوئے کہ وہ کافروں پہ چڑھائی کرے وہ جڑا مال غنیمت ہوتا ہے وہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز امام جعفر صادق سے فرماتے ہیں وہ مال غنیمت دینا حرام قطعی حرام اور سدھا حرام وہ انگی جو دمے مسئول ہوتا ہے دمے کرو جانور جرا پول پلیت ہوتا ہے جڑا امیر اور امام برحق نہ ہوئے ان کے زمانے جڑی لڑائی ہوئے کافروں کے خلاف اور جی مال غنیمت آوے وہ لینا حرام ہے یہ امام جعفر صادق صاحب کا فتویٰ ہے ہوں اصل دیکھنا ہے میامن کی لڑائی ہوئی ایران کے خلاف ایران کی لڑکی وہ مال غنیمت میں آئی امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے آپ کی دربار ہے امیر عمر فرمانے علی کتنے مولا علی آئے یعنی امام حسین صدر امام حسین آئے امیر عمر فرمایا ایک بادشاہ کی لڑکی ہے اس وقت رسول اللہ کے خاندان میں میں دینا ہے اور کسی سے کوئی حق نہیں تو امیر عمر نے امام حسین کو بخشی نام مبارک حضور کا لینا ویسے مائیاں پاکاں کا گناہ ہوتا ہے حضرت مائی جس دن تو ساری ماواں دھیاں بہناں قربان ہیں حضرت مائی شارمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آئے ہو اور علی اولاد حضرت امام زین العابدین اور باقی سارے امام تو امیر عمر نو اگر خلیفہ برحق نہیں مندے تو امام جعفر صادق صاحب کا فتویٰ جڑے ہے بجرا امیر برحق نہ ہوئے اس زمانے مال غنیمت دینا ناجائز ہے اور کٹی حرام ہے تو یہ لوگ گال کر لیو نا 11 امام حقیقت یہ ہے جو انہوں نے دوم دلے آ کے تھوڑے دماغوں خراب کرنے ہیں خدا کے واسطے اس پاک ٹولے پاک طائفہ پاک کافر کا ادب دینی رکھو وہ پاک لوگ ہیں لوگوں گمراہ کرنا متے ادب نال بیٹھو ادب نال بیٹھو ادب نال بیٹھو مار گمراہ کرنے واسطے یہ کہنے جو باغ فجق امیر عمر نے نہ دیتا اور وہ پاک ذات جس کے نال تو ساری دھیاں بہناں ماواں قربان انہوں نے عزت تو جنہاں عزت بنیاں انہوں نے متعلق کہا جاتے جو کچہری گئے انہوں نے وجہ منگیا میں نے خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے بہتان ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے میری لڑکی اگر کروڑ مربع منگنے واسطے کسی کچہری میں نہیں جا سکتی تو سارے پردے عزت ساری جس گھرانے جو بنی انہوں نے متعلق تھوڑے گمان ہو سکتا ہے امام بن گیا دن آئے گا شکل میں سننے آ اس روایت کا راوی ایک شخص نے مضمون دسنا ہے ہاں اسے یاد رکھا ہے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری اے راوی باغ فلک کی روایت دا دنیا بھر کی کتابیں دیکھو اس کے سوا اور کوئی راوی نہیں
اور محمد بن مسلم ابن شہاب زہری وہ ہوئے جس کو امام جعفر صادق صاحب فرمانے ہیں اس اتنے خدا بھی لعنت ہوئے یہ سانو بنتے کرن دی کوششیں کر رہا ہے میں کچھ جانا بن کے لوگوں کو کچھ دسیندا ہے یہ وضاع الحدیث نے یہ من غلط روایتاں کریندا ہے کذاب ہے بڑا جھوٹے نے اگر فرمانے نے مذہب دا مریسی ہی نے اس دا ایمان خدا نال کوئی نہیں یہ راوی حضرت باغ فلک دا کوئی شخص دنیا میں کیوں آپ کو چیلنج کر دو اس کے سوا باغ فلک کی روایت میں کوئی اور راوی ہوئے اور یہ راوی جڑ ہے تو یہ شخص ہے جس میں امام جعفر صادق میں نے رجال کسی دی بات نہیں کری اور دوسری سوچو بس ایک گل عقل دی بھی خلاف ہوئے اس پاک خاندان عالی شان سے شان اور عزت بھی خلاف ہوئے اس قسم کی گلاں من گھر بیان کی جانیاں خدا واسطے سوچا کرو دوسری لوگ اپنے شہر یا اپنے علاقے کا ملا سمجھا کرو کوئی تمہیں شک پائے وشواس پائے میرے کو پوچھا کرو السلام علیکم میں حضور نواز کی اپنی کلام جملہ رسول ہادی برحق کے گزشتن جملہ رسول ہادی برحق کے گزشتن بر فضل تو ختم رسول دادا گواہی بر فضل تو ختم رسول دادا گواہی در خلق و در خلق توئی بالملائ